نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر فی القرآن المجید والفرقان الحمید ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس ہمت او کشت ملت راچ ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام قابل قدر معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام خواتین و حضرات و ناظرین کرام، آج کی یہ ماہانہ مجلس دین و دانش ذکر سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ اول بلا فصل امیر المومنین امام المتقین امام العاشقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صدیق اکبر الصدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ صحابیت میں، بارگاہ امامت میں، بارگاہ خلافت میں، بارگاہ عشق و محبت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اپنی غلامی اور نسبت کا اظہار کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ یہ جمادی الثانی ہے، آج اسلامی کیلنڈر کے مطابق 1 تاریخ ہے۔ اس ماہ جمادی الثانی میں 22 جمادی الثانی یہ یوم وصال ہے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تمام اہل ایمان پوری دنیا میں آپ کے ذکر، محبت اور آپ سے عقیدت کے اظہار کے لیے اپنی اپنی بساط کے مطابق، توفیق کے مطابق، سعادت کے مطابق آپ کے ذکر خیر کی محافل اور مجالس، سیمینار اور کانفرنسیں، جلسے اور دیگر تقریبات اور آپ کے ایصال ثواب و بلندی درجات کے لیے مختلف محافل کا انتظام و انسلام کرتے ہیں۔ این سعادت بازور بازو نیست، یہ محض اللہ کا کرم اور فضل جن کے شامل حال ہوتا ہے، انہیں اپنے محسنین کا ذکر خیر
کرنے، سننے اور اس کو زندہ جاوید رکھنے کی سعادت عطا فرماتا۔ ما مدحت محمد بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ ہم ان پاکوں کا ذکر کر کے ان کی شان نہیں بڑھا سکتے، ان کا ذکر خیر کر کے اپنی بخشش اور اپنی قدر کا سامان کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو تو محسنین کے قریب ہو جاؤ۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ وکونوا مع الصادقین، جو صادقین ہیں۔ تو یہ کینونیت جو ہے، یہ ساتھ ہونا، سنگت ہونا، اس کا سرکار فرماتے ہیں کہ جس سے محبت اور پیار اور عقیدت اور نسبت ہوتی ہے، اس کا اظہار کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے اس کا ذکر خیر کرتا ہے اور سننا پسند کرتا ہے۔ جس کسی دا کوئی عاشق ہوندا ہے صرف تو اسے دی کردا ہے تے 100 مکر بہانے کر کے مرنے ہو دے مرد ہے۔ عقیدت بھی ہو، محبت بھی ہو، نسبت بھی ہو، اور جن کی شان میں سارا قرآن بھرا ہوا ہو، جن کی محبت کے قصے صحابہ کرام میں ضرب المثل ہوں، جن کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہ تھکتی ہو، جو صرف صدیق نہیں بلکہ اصدق ہے، وہ صدیقوں کا امام ہے۔ وہ جو سابق نہیں بلکہ اسبق ہے، وہ سب میں اول ہے۔ وہ صرف رحیم نہیں بلکہ ارحم ہے۔ جس کو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اور پھر صدیق اکبر کا لقب دیا، جن کو عتیق کا بھی لقب سرکار نے دیا کہ جس کے لیے اللہ نے جہنم حرام کر دی ہے، جہنم سے دور کر کے جنت جس کے حق میں لکھ دی ہے۔ میرے صحابہ میں اگر زمین پہ چلتے ہوئے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو ابو بکر صدیق کو دیکھ لو۔ فرمایا کہ روز محشر جب اللہ کریم حساب کتاب اور وہ قبر، وہ قیامت کی ہولناکی کے ماحول میں جب کہا جائے گا حساب کتاب کے لیے پیش ہوں، تو سرکار فرماتے ہیں اللہ کے اس قہر اور غضب اس کو فرو کرنے کے لیے اور اللہ کے کرم اور فضل کو آواز دینے کے لیے سب سے میں جس اپنے خوش نصیب امتی کو اللہ کے حضور حساب کے لیے پیش کروں گا وہ ابو بکر صدیق ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ۔ کسی کو جنت کا ایک دروازہ آواز دے گا، کسی کو دوسرے سے آواز آئے گی، کوئی شہیدوں کا دروازہ، کوئی صدیقوں کا دروازہ، کوئی روزے داروں کا دروازہ، مختلف اعمال صالحہ کرنے والے، جس کو جنت کا ہر دروازہ بار بار پکار کے بلائے گا کہ ہم سے جنت میں داخل ہو جائیں، وہ سیدنا صدیق اکبر ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایسی پاکیزہ اور محبوب ہستی جو ہے، ان کا ذکر خیر جو ہے وہ اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار کا ایک بنیادی جزو ہے۔ سرکار نے فرمایا جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان اس کا کثرت سے ذکر خیر کرتا ہے، اور جب اس کے مخصوص یہ ایام ہیں، ان کے ذکر خیر کا خاص یہ جمادی الثانی مہینہ ہے، تو ان کے ذکر کے لیے مل بیٹھنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، سلامتیں سمیٹنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔
کیونکہ حکم ہے کہ کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ سچے وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم کہ وہ انعام یافتہ بندے ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ جب انعام و اکرام کی برسات کرتا ہے تو سب سے پہلے نبیوں پہ، پھر صدیقوں پہ، پھر شہیدوں پہ، پھر صالحین پر، پھر ان خوش بختوں کے اوپر جو ان چاروں طبقوں کے ساتھ لگے ہوئے ان پہ ہوتا ہے۔ تو حضرت صدیق صرف صدیق نہیں، صدیق اکبر ہے، انعام یافتاؤں کے بھی امام ہیں۔ آپ کونوا مع صادقین نہیں بلکہ صدیقوں کے امام ہیں، متقی نہیں بلکہ امام الاتقیاء ہیں۔ جتنے متقی ہیں، کیونکہ قرآن مقدس کی کھلی آیت میں دو ٹوک اس بات کا اعلان کیا گیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں فضیلت والا، بزرگی والا وہ ہے جو تم میں اتقا ہے، سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اور یہ اتقا کا لفظ سیدنا صدیق اکبر کے لیے قرآن میں دو ٹوک انداز میں بیان کیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا جس نے اپنا مال اللہ کے رضا کے لیے خرچ کر دیا، قربان کر دیا، اللہ نے اس کے لیے بڑے اجر و ثواب کے وعدے کیے۔ اور کیونکہ یہاں مال کا ذکر ہے تو سرکار نے مزید اس کی وضاحت کر دی۔ سب میرے صحابہ کان کھول کے سن لو، مجھے کسی کے مال نے زندگی میں اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ کلمہ پڑھا تو 40,000 سونے کے سکے تھے آپ کے پاس نقد، سرکار کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ جتنے غلام تھے ان کو منہ بولی قیمتیں دے دے کر 10,000 سونے کے سکے، جس کی قیمت مکے میں اس وقت 2 سونے کے سکے تھی، 10,000 سکے اور ایک گورا چٹا غلام دے کر بلال حبشی کو خرید کے آپ نے آزاد فرمایا۔ وہ رتبہ اور مقام جن کے مال کو، تو اللہ نے کہا جس نے اپنا مال اللہ کے رضا کے لیے، بعض نے کہا شاید کوئی بلال کا احسان ہوگا، اس احسان کو اتارنے کے لیے آج ابو بکر اتنا خطیر مال اور رقم خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا نہ، اس کا کوئی احسان ابو بکر صدیق کے اوپر نہیں، اس نے یہ مال خرچ کیا صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں جس سے محبت اور تعلق ہو اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان اس کا کثرت سے ذکر خیر کرتا ہے۔ ہم صاحب نسبت ہیں، ہم صاحب محبت ہیں، تو میرے قبلہ عالم میرے دادا مرشد خواجہ خواجگان خواجہ صوفی محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نقشبندی مجددی آل و محاروی، ان کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا محمد سعید، قبلہ عالم کو وہ مخاطب کرتے کہ جو کثرت سے اپنے شیخ کا محبت سے ذکر کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، خواہ مخواہ کرتا ہے، سمجھو اتنا ہی اس کو اپنی شیخ کی نسبت کا فیض مل رہا ہے۔ جو جتنا کثرت سے اپنے مشائخ کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ یہ محبت کی پہلی نشانی ہے کہ اس کا ذکر خیر حسن ظن کے ساتھ، شرارت کے لیے نہیں، عیب جوئیوں کے لیے نہیں، حسن ظن رکھتے ہوئے عقیدت اور محبت سے
جو جتنا کثرت سے فرمایا دوسری نشانی یہ ہے کہ صرف اس کا ذکر خیر نہیں کرتا بلکہ اس کی ہر شے سے محبت اور پیار ہو جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آئیڈیل صحابی رسول، اللہ تعالیٰ جس طرح کا امتی سرکار کا چاہتے تھے کہ جو اس کے سانچے میں سارے ڈال جائیں، سرکار کی سیرت ساری امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس اسوہ حسنہ کو 100% جس نے عملی طور پر اپنا کر اپنا کردار، اخلاق، سیرت سب کچھ پیش فرمایا سرکار کے سیارہ صحابہ میں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ کا ذکر خیر کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بھی مطلوب ہے۔ ہر صحابی کا بڑا رتبہ اور مقام ہے، لیکن نص قرآنی سے جس صحابی کی صحابیت کے اوپر گواہی موجود ہے، سند موجود ہے، وہ واحد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب غار میں دو تھے تو دوسرے نے اپنے ثانی سے یہ کہا لا تحزن، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ لصاحبہ، اپنے صحابی سے کہا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے یہ صحابہ اور خلفائے راشدین، ان کے ڈنکے جو ہیں صرف قرآن میں نہیں بج رہے، تورات اور انجیل میں بھی بج رہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کے نشانیاں اور ان کی عظمتوں کے ڈنکے قرآن میں تو بج رہے ہیں، احادیث میں تو موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے جو سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان میں بھی میرے نبی کی ان صحابہ کی عظمتوں کے ترانے موجود ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح کی آخری آیت۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ میں نے سر کی آنکھوں سے 99 بار حضور علیہ السلام کا دیدار کیا ہے، آپ نے یہ کرم کیا، اور امت کے بہترین مفسر، بہترین محدث اور بہترین فقیہ، اور ہر شعبہ علوم دینیہ میں جن کو ایک سند اور اتھارٹی مانا جاتا ہے، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء، پوری تحقیق کے ساتھ جنہوں نے کتاب لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فتح کی اس آیت میں اللہ نے سرکار کی نبوت کے اعلان کے بعد جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے 4 اوصاف بیان کیے ہیں، وہ اجمالی طور پہ سرکار کے سارے صحابہ میں، سیر اہل حق میں کسی نہ کسی درجے میں موجود ہیں، لیکن بالخصوص جو ترتیب سے کہا کہ والذین معہ، یہاں معہ معیت سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اشداء علی الکفار، کفر کے لیے، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، یہ بالخصوص سیدنا فاروق اعظم کے لیے۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے محبت اور رحم کرنے والے ہیں، یہ بالخصوص سیدنا عثمان غنی کے لیے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے لیے رکوع و سجود ہر وقت کرتے رہتے ہیں، یہ بالخصوص جس خوش بخت کے لیے ہے، اس کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے صحابہ حضور کے 4 خلفائے راشدین کا ترتیب سے وصف بھی بیان کر دیا اور ترتیب فضیلت بھی بیان کر دی۔ اس لیے امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ مکتوبات شریف میں متعدد مقامات پہ لکھتے ہیں کہ اہل حق کی، اہل سنت کی بنیادی نشانی یہ ہے کہ فضیلت شیخین و حب الخاتانین، شیخین کی فضیلت کا جو قائل ہو۔ اس امت کے دو بزرگ، دو شیخین جو سرکار کے داماد نہیں، آپ کے سسر بھی ہیں، فادر ان لا بھی ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر اور دوسرے سیدنا فاروق اعظم، یہ شیخین کریمین ہیں۔ اور حب الخاتانین، خاتانین کہتے ہیں دامادوں کو جو بیٹے کی جگہ ہوتے ہیں، سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، احترام کی جگہ ہوتا ہے، بیٹا داماد وہ خدمت میں ہوتا ہے، وہ محبت اور شفقت کے جگہ ہوتا ہے۔ فرمایا شیخین کی فضیلت اور دونوں حضور کے دامادوں کی محبت یہاں جمع ہو جاتی ہے، گویا کہ ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے، اہل سنت کی تعریف مکمل ہو جاتی، تعارف مکمل ہو جاتا ہے۔ فضیلت شیخین حب الخاتانین، اللہ اکبر۔ اور یہ قول آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نقل کیا۔ کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ اہل سنت جن کے لیے سرکار نے فرمایا کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، سنت کو اپناؤ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہے۔ تو اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی فضیلت شیخین، دوسری نشانی حب الخاتانین، اور تیسری نشانی والمسح علی الخفین، موزوں کے اوپر مسح کرنا۔ کیونکہ اس پہ بھی علم کی دنیا میں کسی دور میں بڑی طویل ابحاث ہوئیں اور بہت زیادہ کتب لکھی گئیں۔ آپ نے حضرت علی پاک کا جو موقف ہے کہ موضوع کے اوپر مسح کرنا، سرکار نے جو طریقہ سمجھایا ہے، وہاں یہ 3 نشانیاں جو شیخین کی فضیلت کا قائل ہو، خاتانین دونوں کی محبت جس کے ایمان کی روح ہو، اور جو موضوع پہ مسح کرنے کا قائل ہو، بس وہی اہل سنت۔ تو معزز حاضرین کرام، آج ہم ان کے ذکر کی مجلس سجا کے بیٹھے ہیں، آؤ ہم مل کے بیٹھیں، پیار کی باتیں کریں، سرزمین طیبہ و سرکار کی باتیں کریں۔ تو ہم ان پاک ہستیوں کو جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے سب سے پہلے پسند کیا، جن کے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دیا، علامہ ابن خلدون فلاسفی آف ہسٹری، فلسفہ تاریخ میں ایک بات لکھتے ہیں کہ وہ قوم کبھی نہیں مرتی، اسے کوئی نہیں مار سکتا، جن کا نظریہ زندہ رہتا ہے۔ اور اس کی جب وضاحت پوچھی، کہا وہ نظریہ جس کو پیش کرنے والے ان کے اکابرین ہیں، جب تک ان کا ذکر خیر زندہ رہتا ہے۔ جو قوم اپنے محسنین کو یاد کرتی ہے، محسنین کا ذکر کرتی ہے، آنے والی نسلوں کو بتاتی ہے کہ ہم کن کے پیروکار ہیں، ان کا کردار کیسا تھا، ان کا اخلاق کتنا بلند تھا، ان کی سیرت کتنی بے مثال تھی، ان کے کارنامے وجہ افتخار ہیں، ان کے ساتھ نسبت و بستگی جو ہے وہ ادنا کو اعلیٰ، گھٹیا کو اعلیٰ، جو ظالم کو جو ہے وہ عادل بنا دیتی ہے، جو بے ایمان کو ایماندار بنا دیتی ہے، جن کی نسبت اور محبت اور اتباع جو ہے وہ اللہ کا محبوب بناتی ہے، شیطان سے رشتہ توڑ کر رحمان سے جوڑ کر عرش اولیٰ تک لے جاتی ہے۔ ان صالحین جنہوں نے اس نظریے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی، اپنا تن من دن قربان کیا، جان مال اولاد کو قربان کیا، تو جو قوم اپنے محسنین کا ذکر کرتی رہتی ہے وہ کبھی نہیں مرتی۔ اے سکندر اعظم، اے مقدونیہ کے چھوٹے سے ریاست کے حکمران، اگر پوری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہو تو ان یونانیوں کو، ان پنگیوں اور پوستیوں کو
ان کے اکابرین کی داستانیں سناؤ، ان کے محسنین کا ذکر بتاؤ کہ تم سپر نیشن ہو۔ یہ سروائیول آف دا فٹسٹ کا ماحول ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کے سزا مرگ مفاجات۔ ان کو بتاؤ کہ تمہارے اکابرین کتنے بلند اور عظیم المرتبت لوگ تھے، ان کے اندر وہ حمیت پیدا کرو، جوش اور جذبہ پیدا کرو۔ تو ابن خلدون نے بھی اسی فلسفے کو بیان کیا کہ جس کے اندر غیرت ایمانی ہے، اپنے اکابرین کا ذکر خیر زندہ اور جاوید رہتا ہے، اس قوم کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ وہ قوم، علامہ نے بھی اسی لیے کہا نا کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، تم کیوں نہیں غور کرتے؟ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، اور تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، مگر تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت و سیارہ، گنوا دی ہم نے جو سلاب سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پار۔ ان کے کردار کو جنہوں نے اپنایا وہ کہاں سے کہاں چلے گئے۔ جب 1937 میں کانگریسی وزارتیں بنی تو ہندوؤں کے کانگریس کے سب سے بڑے لیڈر موہن داس گاندھی، اس نے کابینہ کو ایک آئیڈیل سٹیٹمنٹ دی، ایک ان کو نصب العین دیا، ان کو ایک ٹارگٹ دیا، ویژن دیا حکومت کا، کہا کہ دیکھو اب پورے ہندوستان پہ انگریزوں کی نہیں بلکہ تمہاری حکومت ہے، تمہاری وزارتیں بن چکی ہیں، اگر چاہتے ہو کہ لوگوں کے جسموں پہ بھی حکومت کرو، لوگوں کے دلوں پر بھی حکومت کرو اور ہمیشہ کے لیے ہندوستان کے والی و وارث بن جاؤ، تو اے کانگریسیوں، اے ہندوؤں، تو میری نصیحت کو پلے باندھ لو، تم ایسا کردار اور ایسا نظام حکومت پیش کرو جیسا ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم نے پیش کیا تھا۔ میں تمہیں رام چندر کی کہانیاں نہیں سناتا، وہ خیالی لوگ ہیں، وہ ایک ہوائی مخلوق ہیں جن کی کوئی ہسٹوریکل ایتھینٹسٹی نہیں ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ جس وقت سرکار اس دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے گئے تو پورا خطہ عرب جو ہے وہ گویا کہ فتنوں کی ایک ہماجگاہ بن گیا۔ ولیم میور انگریزوں کا ایک بہت بڑا مورخ، وہ سمجھتے ہیں سب سے بڑا مستشرقین کا امام، اس نے سرکار کی سیرت اور تاریخ اسلام کو اپنے انداز میں پرکھا اور دنیا کو بہت سے پیغامات دیے اور اس میں بہت سے سکم بھی نکالے، تنقید بھی کی، جس کا جواب دینے کے لیے 1 سال اور 5 مہینے دن رات ایک کر کے سر سید احمد خان نے خطبات اہم دیا، وہ لکھی اور اس کے ایک ایک اعتراض کا مسکت منہ توڑ دندان شکن جواب دیا، اور اس کے پاؤں میں چنبل پڑ گئی اور اسی تکلیف کے ساتھ وہ زندگی ساری گزارتا رہا، اور اس کے قبر میں بھی سرکار کی محبت اور دفاع کے لیے اس نے جو کاوش کی۔ تو ولیم میور بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اگر سرکار کے پردہ کر جانے کے بعد، مسلمانوں کے نبی کے وصال کے بعد، اگر امت محمدیہ کو ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم جیسا مضبوط حکمران اور امیر المومنین نصیب نہ ہوتا، تو میں سارے تاریخی حقائق کو سامنے رکھ کے یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ دین جو 23 سالوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا تھا، وہ 23 دن بھی زندہ نہ رہتا، قائم نہ رہتا،
یہ ان کی وہ شخصیت اور ذات اور کردار تھا جنہوں نے ہر طرف جو فتنے تھے، فتنہ ارتداد ہے، مسلمہ قذاب ہے، دیکھو 12 سے 17 ہزار کے لگ بھگ مسلمان ہیں، اور 70,000 60 سے 70,000 صرف ایک جنگ میں مسلمانوں کے مخالفت میں مسلمہ قذاب کھڑا ہے۔ پھر مانعین زکوٰۃ ہیں، پھر بہت ساروں نے ارتداد کا راستہ کہ حضور اب دنیا سے چلے گئے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب وہ چلے گئے، لہٰذا چھوڑو ہم پرانے دین کی طرف بھاگ جائیں۔ جب ایرانیوں کو پتہ چلا، انہوں نے اپنی فوجوں کو تیار کر دیا اور اپنے ہتھیار تیز کر لیے۔ رومیوں کو پتہ چلا، وہ اپنے لاؤ لشکر لے کر سرکار کے بھی مقابلے میں آئے تھے۔ آقا علیہ السلام 30,000 کی فوج لے کے گئے، وہ کم و بیش 1.5 لاکھ کی فوج لے کر خود قیادت کرتے ہوئے شاہ ارکل آیا تھا، جس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں، جیش الاسرت۔ انتہائی تنگی کا وہ ماحول، سخت گرمی اور شدت، لیکن سرکار کے مقابلے میں وہ نہیں نکلا۔ وہ دل سے اس بات کا قائل تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار، ان کے قدموں کے نیچے میری یہ سلطنت، میرا شہر ہوگا۔ اور آج تک کوئی کسی رسول سے لڑ کے کامیاب نہیں ہوا، وہ ذلیل و رسوا ہوا ہے۔ تو وہ مقابلے میں نہ آیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں اور ان کا جانشین ابو بکر صدیق ہے، تو انہوں نے پھر وہی لاکھوں کی فوج اکٹھی کر لی، اور جنگ یرموک جو ہے وہ بھی بڑی تاریخی جنگ۔ تو ہر طرف فتنے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر فتنے کا مقابلہ کیا، حکمت سے، دانائی سے، تدبر سے۔ جن کو بڑا کمزور سمجھتے تھے، سارے صحابہ میں سب سے طاقتور وہ نکلا، سیدنا صدیق اکبر، جو بڑے ہی رحیم اور کریم فطرت تھے، لیکن کفر کے مقابلے میں آپ جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار اور کو ہمالیہ ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی زیادہ طاقتور ڈھال بن کے آگے کھڑے ہوئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ وہ پاکیزہ نفوس ہیں، غیر بھی اس حقیقت کے معترف ہیں۔ گاندھی بھی اس بات کو مان رہا ہے، اور ولیم میور اور سینکڑوں نہیں ہزاروں جو ناقدین ہیں، جو مستشرقین ہیں، جو اسلامی تاریخ کا گہرا مطالعہ دلچسپی رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ حضور سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ سرکار ہاتھی والا سال عام الفیل، اس میں ولادت ہوئی، اور صدیق اکبر جو ہیں وہ 3 عام الفیل۔ سرکار جب پردہ فرمایا تو 63 سال ان کی عمر مبارک تھی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو ان کی پوری 63 سال عمر مبارک۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو پوری 63 سال ان کی بھی عمر مبارک تھی، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو ان کی بھی پوری 63 سال عمر مبارک۔ ان تینوں خلفاء راشدین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 78 سال، اللہ کریم نے جس طرح کام لینا تھا، تو آپ 3 عام الفیل، آپ کا جو ہے وہ یوم ولادت کا سال، اور 13 ہجری، حضور علیہ السلام کی ہجرت کے 13 سال بعد، کیونکہ 10 سال بعد سرکار پردہ فرما گئے، اور 13واں سال جو ہے اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، تقریباً 2.5 سال آپ کا دور حکومت ہے،
اور ان کی خدمات کو گنا جائے تو وہ لاکھوں سالوں میں ہم ان کی توصیف اور تعریف اور ان کی عظمتیں جو بیان کرنے سے قاصر۔ آپ کا خاندانی نام تھا عبد الکعبہ، کعبہ کا بیٹا۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد سرکار نے نام رکھا عبداللہ۔ والد کا نام تھا عثمان، تو اصل نام تھا عبداللہ بن عثمان، اور آپ کے والد ماجد کا لقب تھا کنیت ابو قحافہ۔ آپ اپنے آپ کو ابن ابو قحافہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ سیدنا صدیق کا لقب حضور نے عطا کیا جب سرکار کی نبوت اور صداقت کی گواہی دی، جس کا قرآن میں ذکر ہے، والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچ لے کے آئی، وصدق بہ، اور جس نے اس سچ کی تصدیق بھی کر دی، اولئک هم المتقون، وہی تقوی کے اعلیٰ معیار پہ قائم۔ تو صدیق کا لقب بالخصوص جب سرکار کو اللہ نے معراج کی سعادت عطا کی اور صحابہ کرام سارے متفکر ہوئے کہ اب ان کافروں کا کیسے جواب دیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہزاروں میلوں کا سفر کر کے 2.5-3 ماہ سر پٹ سواری دوڑے تو پھر وہ پہنچتی ہے بیت المقدس، راتوں رات گئے بھی، پھر عرش پہ گئے، اور کہاں کہاں طویل مسافت کی اور کتنا طویل وقت گزار کے آئے، اور رات کے چند لمحے ہی گزرے تھے۔ ہم اس کو کیسے جسٹیفائی کریں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرکار کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں میلوں کی مسافت سے جبریل امین پل چپکنے سے پہلے آ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ سرکار کا وہ غلام ہے، خادم ہے۔ جب خادم اور غلام کی اتنی صورت ہے تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے کہ آج امام بھی ساتھ چلا گیا؟ یہ کون سی مشکل بات؟ جب ایک غلام میں اتنی طاقت اللہ دے سکتا ہے تو سرکار کو کیوں نہیں دے سکتا؟ اور خود اللہ نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ خود لے گیا ہے اپنے بندے کو، آپ اپنی ہمت سے نہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے آپ گئے، اور جبریل امین لے کے گیا۔ سارے صحابہ کے وہ سارے بادل چھٹ گئے، شکوک و شبہات، اور مشرکین عرب کا سارا جتنا فتنہ تھا وہ فرو ہو گیا۔ پھر سرکار نے بھی مسجد اقصی کی ایک ایک شے گن گن کے ان کو بتا دی۔ تو حضور نے کہا انت صدیق، پھر صحابہ میں صدیق کے لفظ سے مشہور ہوئے۔ ایک دفعہ آپ تشریف لا رہے تھے، ایک اور آپ کا لقب تھا عتیق۔ عتیق کہتے ہیں جو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا، جس کے لیے جنت لکھ دی گئی۔ آپ کی ایک کنیت مشہور ہوئی ابو بکر۔ بکر کہتے ہیں جو ہر نیک کام میں پہل کرنے والا ہے، آگے بڑھ کے کرنے والا۔ یہ لقب حضور نے نہیں دیا، یہ صحابہ نے نہیں دیا، یہ اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کو سارے ابو بکر کہتے تھے۔ ہر نیکی کے کام میں سب سے آگے اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ صدیق اکبر کو دیکھ لیں رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر، اللہ اکبر، ہر خیر سب سے پہلے کرنے والا، اس کا بھی باپ۔ تو آپ کی یہ سارے القابات، پھر دیکھو ارحم، یہ سرکار نے یہ لقب دیا کہ ارحم امتی، حضور رحیم ہیں، اللہ بھی رحیم ہے، بالمومنین رؤوف رحیم۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سرکار امت کے لیے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بھی ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر صدیق صرف رحیم نہیں بلکہ ارحم ہے۔ ارحم امتی بامتی، میری امت کے لیے سب سے زیادہ جو رحیم ہے، کریم ہے، بندہ پرور ہے، خدمتیں کرنے والا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ خلفائے راشدین کی اکثریت جو ہے وہ 10 مبشرہ جو ہیں
وہ حضرت صدیق اکبر کی دعوت سے مسلمان ہوئے، آپ کی کوشش سے حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، تو آپ کی جو کاوشیں ہیں، علامہ اقبال نے آپ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے اس لیے یہ بات کہی کہ اگر صدیق اکبر کی سیرت کو سمجھنا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کیسی ہے، کہ ہمت او کشت ملت راچو ابر، آپ کی ہمت اور کاوش اور خدمت اور کارنامے امت محمدیہ کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے آسمان سے بادل ہیں۔ بادل پانی لے کے آتے ہیں، بارش لے کے آتے ہیں، زندگی کا پیغام لے کے آتے ہیں، کھیتیاں سرسبز و شاداب ہوتی ہیں، سیراب ہوتی ہیں، انسان سیراب ہوتے ہیں، جانور سیراب ہوتے ہیں، ماحول میں پاکیزگی آتی ہے، پولوشنیں ختم ہو جاتی ہیں، دھندیں غائب ہو جاتی ہیں، ہر قسم کی جتنی بھی پولوشنز ہیں، آلودگیاں سب چھٹ جاتی ہیں، مطلع خوشگوار ہو جاتا ہے، ہر کوئی سیراب اور سیر ہو جاتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور ذات کو وہ وصیت دی کہ ہمت او کشت ملت، ملت کی کھیتی جو ہے، ملت کی کھیتی کی آبیاری کے لیے راچو ابر، آپ آسمان کے بادل کی طرح ہے۔ قرآن میں اللہ نے کتنی جگہ اس کا ذکر کیا کہ ہم نے آسمان سے بادلوں کو بھیجا، پھر بارش کو نازل کیا، اور اس بارش کے ذریعے سارا زندگی کا نظام قائم کیا۔ انسان جو ہے وہ پانی سے بنا، یہ زمین و آسمان کی بنیاد سائنسدان بھی کہتے ہیں پانی سے ہے، پانی پھر نور سے ہے۔ تو تشبیہ دی ہمت او کشت ملت راچو ابر، آپ کی سیرت اور کردار کی حیثیت یہ ہے، اور ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، جو اسلام میں بھی ثانی پہلے سرکار نے اعلان کیا، سب سے پہلے جس کے سینے کو اللہ نے نور ایمان سے روشن اور منور کیا وہ صدیق اکبر ہے، اور جو غار میں بھی حضور کے ثانی ہے۔ قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، قرآن نے ثانی کا، حضور کا ثانی ابو بکر صدیق جب وہ غار میں تھے، اور بدر میں ثانی، حضور کے سر کی قیمت تھی 100 سرخ اونٹ، اور ابو بکر کے سر کی قیمت بھی 100 سرخ اونٹ ہی تھی۔ بدر میں سارا ان کا زور ابو بکر صدیق حضور کے بعد صدیق اکبر پہ تھا کہ جب تک یہ دونوں موجود ہیں ہم اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سارا زور اسی پہ تھا۔ اور حضور کے دفاع کے لیے جو سب سے پاس حضور کے کھڑے رہے وہ سیدنا صدیق اکبر۔ غزوہ احد میں بھی ایسے ثانی اسلام و غار، غار میں پھر ساری تفصیلات ہیں، سانپ نے ڈسا، جو حالات تھے، اس ثانی اسلام و غار و بدر، اور قبر میں بھی اللہ نے حضور کا ثانی جس خوش وقت کو بنایا وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ۔ تو آپ کی سیرت اور کردار وہ امت کے لیے علامہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان سے رحمت کے بادلوں کی طرح ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ جس نے جو میرے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، احسان کیا، میں نے زندگی میں اس کا بدلہ دے دیا۔ اے ابو بکر صدیق، تیرے اتنے مجھ پہ احسانات ہیں کہ تیرے احسانات کا بدلہ میرا رب کریم تمہیں عطا فرمائے گا قیامت کے دن۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا مہینہ جو ہے جمادی الثانی کا آپ کے ذکر خیر کے لیے، آپ کی سیرت اور کردار کے اتنے پہلو ہیں کہ جن کو ہم جیسے سارے انسان اور جنات مل کے ساری زندگی بیان کرتے رہیں تو حق ادا نہیں کر سکتے۔ صرف آخری ایک آدھ ضروری بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو کان بعد نبیا لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کسی ایک نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی تو وہ عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ اور یہ بھی سیاستہ کی حدیث، سرکار نے فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے مطابق میرے عمر فاروق کی نیکیاں ہیں، فاروق اعظم کی نیکیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی جتنی ہیں، اور عمر فاروق کی کتنی نیکیاں ہیں؟ آسمان کے ستارے، کوئی گننے تو لگے، سارے ستاروں جتنی، سارے ستاروں میں ایک ستارہ، عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کی طرح ہیں۔ تو جس کی ایک نیکی فاروق اعظم، جو حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، اگر تاریخ اسلام سے ان کو باہر نکال دیں تو باقی ساری تاریخ عجیب کیفیت بن جائے۔ تو جس کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے مطابق ہے تو ان کی باقی نیکیوں کا کیا مقام ہوگا؟ کون ہے جو اس رتبے اور مقام تک پہنچ سکے؟ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، صحابہ نے بیعت کی، تو ابھی نیا نیا ابو سفیان مسلمان ہوا تھا، علی پاک سے ملاقات ہوئی، کہا کہ یہ قریش میں جو قبیلے ہیں 14 کے قریب، یہ سب سے ماڑے قبیلے سے ہیں، بنو تمیم یا بنو تیم، تو یہ امیر المومنین بن گیا، یہ مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا، یہ حضور کا جانشین بن گیا۔ علی تم تو ان کے بھائی ہو، ان کے داماد بھی ہو، تو میں چاہتا ہوں یہ حق تمہارا تھا، میں یہ حق دلواتا ہوں، میرے پاس بڑی فوج ہے۔ آپ فوراً غصے میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ اے ظالم، ابھی تک وہ کفر اور پرانی ساری رنجشیں اور باتیں تیرے دل کے اندر بھی گھر کیے ہوئے ہیں۔ حضور نے یہ خاندان کے سارے تفرقے مٹا دیے ہیں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پہ، کسی کالے کو گورے پہ۔ سرکار نے یہ خاندانی سارے تعصبات کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ فرمایا ہلاکا کیسرا لا کیسرا بعد ذالک، ہلاکا کسرا لا کسرا بعد ذالک، یہ ہلاک ہو چکے، اب کوئی اس کا دعویٰ نہ کرے۔ خاندانی تفاخر محمد رسول اللہ نے قدموں کے نیچے رگڑ کے جو ہے، قدموں کے نیچے رکھ کے ملیا میٹ کر دیے ہیں۔ اب کوئی خاندان کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا چھوٹے، دوسرے کو گھٹیا سمجھتا ہے تو وہ گوبر کے کالے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل اور حقیر ہے۔ یہ سارے تفاخر حضور نے مٹا دیے۔ زمین پر ابو بکر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بعد ان سے بہتر شخصیت کوئی بھی نہیں ہے، وہ امیر المومنین ہیں اور امام برحق ہیں اور خلیفۃ المسلمین ہیں، وہ خلیفۃ رسول اللہ ہیں۔ اور سرکار صدیق اکبر کے ہاتھ میں فوراً جا کے ہاتھ دیا اور آپ سے بیعت کی، کہا کہ تو ابھی تک وہ اسلام کی پرانی رنجشوں دشمنیوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ سارے حضور کے صحابہ میں ابو بکر سے بہتر کوئی انسان نہیں، جنہوں نے حضور کی موجودگی میں 17 نمازیں جو ہیں آپ نے، سرکار نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی، کچھ نمازیں جو ہیں تو آپ نے، حضور نے اپنا مسئلہ ان کو پیش کیا اور امیر حج بنا کے بھیجا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ دنیا میں میرے 2 مشیر اور وزیر ہیں، ابو بکر اور عمر، اور آسمانوں پہ میرے 2 مشیر ہیں، جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اکبر، قبر سے میں اور ابو بکر اور عمر جو ہے میرے ساتھ قبر سے اٹھیں گے، اور ہم تینوں جو ہیں، حضور نے ہر جگہ جو ہے ان کو جو رتبہ اور مقام عطا کیا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، ہمیں اگر اسلام کے اندر ایک آئیڈیل شخصیت کو حضور کے بعد دیکھنا ہو تو وہ سیرت میں، کردار میں، ظاہر میں، باطن میں
حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف الماجوب شریف میں آپ نے بڑی شر و بست کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء۔ تو یہ ماہ جمادی الثانی ہم آپ کے ذکر خیر کے لیے محافل کریں، مجالس کریں، ہم قرآن پڑھیں، ہم اصال ثواب کریں، ان کی سیرت اور کردار کے تذکرے کریں، کیونکہ ان کی سیرت اور کردار اور ان کی محبت اور ان کے ساتھ عقیدت کا ذکر جو ہے یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا ذریعہ ہے۔ آپ کی سیرت کے اتنے پہلو ہیں، جس اعتبار سے دیکھیں، عبادت میں، ریاضت میں، شجاعت میں، خدمت میں۔ عرض کیا کرتے تھے حضور میری 3 خواہشیں ہیں، میرے پاس مال ہو، آپ کے قدموں پہ نثار ہوتا رہے، اور میں ساری زندگی آپ کی مجلس و صحبت میں رہوں، آپ کے چہرہ بدحا کو دیکھتا رہوں، اور میری لخت جگر ہو اور حضور آپ کی کنیز ہو، آپ کی خادمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ امت کے فقہاء نے اس بات کا اظہار کیا کہ سارا دین محمدی جو تہائی دین ہے وہ ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین سے ملا، باقی 1,40,000 صحابہ نے سارا دین دیا، 2/3 اور 1/3 دین اکیلی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، کیونکہ آپ حضور کے آغوش کرم میں رہیں، اور سرکار نے اپنی زندگی کی آخری سانس بھی انہی کے جو ہے وہ حجرے میں، انہی کی آغوش میں لیے، اور جہاں وہ حجرہ جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اسی حجرے میں حضور کی قبر بنی، اسی حجرے میں سیدنا صدیق اکبر کی قبر بنی، اور اسی حجرے میں سیدنا فاروق اعظم کی قبر بنی۔ وہ 70,000 فرشتے صبح و 70,000 شام آتے ہیں، حضور کا اوپر جو درود و سلام کی برسات ہوتی ہے، تو یہ سارے اس کے اندر تینوں خوش نصیب شامل ہیں۔ اور ایک قبر کی جگہ خالی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مدفون ہوں گے۔ تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، ہم جہاں بھی رہیں ہمارا دل مدینے میں ہے، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کے آقا مدینے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان پاکوں سے اپنے تعلق و نسبت اور وابستگی کو مزید جو ہے پروان چڑھانے کی توفیق دے، اور انہی کے محبت اور انہی کی اتباع میں ہم زندگی گزاریں، اور انہی پاک ہستیوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔